لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير، السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد. حضران محترم، قرآن کریم کی سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کے ذیل میں ہماری آج یہ تیسری گفتگو ہے. عنوان ایمان کا رکھا گیا اس وجہ سے کہ دوران غیبت کبریٰ شدید ابتلا آزمائش کا دور ہے، اور اس دور کے اندر جہاں آزمائشیں زیادہ ہیں، ابتلاءات زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، وہیں پہ جو روایات کا مفہوم ہے اس کے مطابق یہ دور غیبت کبریٰ میں زندگی گزارنے والے انسان کی معنوی ترقی کے لیے بہترین دور ہے. اس لیے کہ اس دور کے اندر انسانوں کو بیان کیا گیا کہ ان کے اعمال کی خداوند عالم کی نگاہ میں اہمیت بہت زیادہ ہے. روایت معصوم کا سہارا لیتے ہوئے ظاہراً ایک دن ہم نے بیان کیا تھا کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ جو اعمال عبادات آپ کی دوران حضور انجام دیے جائیں وہ افضل ہیں یا آپ ائمہ معصومین کی غیبت کے زمانے میں انجام دیے جانے والا عمل؟ تو امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہماری غیبت کے زمانے میں انجام دیے جانے والا عمل ہے اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے. واضح سی وجہ ہے اس کی کہ امام معصوم کے سامنے خود ہدایت کا مرکز موجود ہے، ہدایت انسان براہ راست لے رہا ہے، لیکن جب ہادی نظر نہیں آ رہا اس کے باوجود کوئی ہدایت پر باقی رہے تو یہ اس عمیق ایمان کی علامت ہے جو وہ خداوند عالم پر رکھتا ہے. اور وہی ایمان اہم ہے، اور ایمان کی علامت، ایمان کی خصوصیات میں مومن کی جو خصوصیات ہیں جو شروع قرآن میں بیان کی گئی وہ یہی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. بس غیب خداوند عالم بھی غیب ہے، غائب ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا میں کہیں بھی خداوند عالم انسان کی نگاہوں کے سامنے نہیں آئے گا، لیکن انسان کو اس غیب پر ایمان رکھنا ہے. ملائکۃ اللہ جو اس وقت ہمارے ساتھ روایات کے مطابق موجود ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، خداوند عالم کی طرف سے ان کو مامور کیا گیا ہے جو ہماری ہر جنبش کو، عمل کو لکھتے ہیں. اور جو کل ہم نے بیان کیا کہ ہمارا ہر عمل آخرت کا عمل ہے، دنیاوی اور دینی عمل کی تقسیم ہمارے یہاں درست نہیں ہے، چونکہ ہر عمل کا اثر محفوظ ہے جس کے لیے انسان کو خدا کی بارگاہ میں کل جواب دینا ہے. لہذا جو چیز قیامت تک پہنچ جائے وہ دنیا کی ہو ہی نہیں سکتی. ہر عمل، ہر جنبش کا خدا کے یہاں حساب کتاب ہے. ملائکۃ اللہ غیب ہے، لہذا ان پر ایمان ہے. خداوند عالم غیب ہے، اس پر ایمان ہے. خود جس قوت کی وجہ سے میں اور آپ اس زمین پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو قوت جاذبہ ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، اس کو بھی ہم میں سے کسی نے آج تک آنکھوں سے نہیں دیکھا. اس کے باوجود ہمیں اس کا یقین ہے کہ وہ ہے، اور ہم اپنی زمین کے اوپر چل رہے ہیں تو وہ گریویٹی ہمیں سنبھالے ہوئے. لہذا اس دنیا کے اندر ہزارہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے دیکھا نہیں ہے، غیب ہے مگر ایمان رکھتا ہے. تو بس یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دوں، شیطان بھی غیب ہے، نظر نہیں آتا ہے،
تعجب ہے لوگوں کے اوپر جو شیطان کو تم مان سکتے ہیں کہ شیطان ایک لمبی عمر رکھتا ہے اور غائب ہے، نظر نہیں آتا مگر موجود ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ زمانے کی حجت موجود ہے تو تعجب کرتے ہیں کہ وہ کیسے موجود ہے۔ بس ایمان کی جو خصوصیات ہیں وہ یہی الذین یؤمنون بالغیب ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے ہی کامیاب ہیں۔ خداوند عالم نے ان کی کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ خدا جس کی ضمانت دے پھر اس کے بعد انسان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خدا ضامن ہے، خدا گارنٹر ہے، خدا نے گارنٹی لی ہے۔ یہ ایمان انسان کو اس دوران غیبت کبریٰ محفوظ رکھتا ہے۔ دوران غیبت کبریٰ میں انسان کو اس کے امام کی نصرت کے قابل بناتا ہے۔ اسی لیے ہم ایمان پر تھوڑا سا دوبارہ فوکس کر رہے ہیں، ایمفسائز کر رہے ہیں اپنی اس گفتگو کے اندر۔ اور کل اس کی ایک میں نے محسوس مثال کے ذریعے سے دلیل دی تھی کہ آپ گھر جتنی محنت سے بنا لیں کچھ عرصے بعد اس کے اندر ریپیئرنگ کا کام آ جاتا ہے۔ عقل مند انسان گھر میں آنے والی چھوٹی چھوٹی ریپیئرنگ کو وقت پر صحیح کرتا ہے تاکہ بڑے خطرے سے بچ جائے۔ وہی چیز ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان چونکہ ایمان کے اوپر اٹیک بہت زیادہ ہے۔ کس کا اٹیک ہے؟ کہ جو انویزیبل دشمن ہے، جس کو من الجنت والناس میں کہہ کر خدا نے بیان کیا، جنات میں سے جو انویزیبل ہے مگر ہے، موجود ہے، اس کی دشمنی اتنی اہم ہے کہ خداوند عالم قرآن میں تاکیداً کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارا شیطان دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہ تاکید کر کے کہہ رہا ہے خداوند عالم۔ جیسے ایک بچے سے ہم اور آپ کہتے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، امتحان نزدیک ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی جتنی فوکس ہونی چاہیے اسٹڈی کے اوپر وہ نہیں ہے، جتنی توجہ ہونی چاہیے نہیں ہے، تو ہم اس کو دوبارہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ دیکھو امتحان نزدیک ہے، اس کے اندر جو محنت کرے گا وہ نتیجے تک پہنچے گا، لہٰذا محنت کرو۔ بظاہر وہ محنت کر رہا ہے، کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ آئندہ کی چیز کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں بس محنت زیادہ کرو۔ خدا بھی کہہ رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وہ کافی تھا اتنا کہنا۔ خدا کہہ رہا ہے نہیں، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اس سے دشمنی کرو۔ یعنی دشمنی ون سائیڈڈ نہ ہو، توجہ رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہو، یہ نہ کرو۔ اس کو اپنا ولی نہ قرار دو، جو قرآن کی دیگر آیات کے اندر ہے کہ شیطان کو اپنا ولی قرار نہ دو، شیطان تمہارا سرپرست نہ بن جائے، شیطان تمہارا دوست نہ بن جائے، شیطان کی اطاعت میں نہ چلے جانا، جو سورہ یاسین کی آخری آیات کے اندر ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا عہد و پیمان نہیں ہوا تھا؟ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، اپنے الفاظ میں بیان کروں، عہد و پیمان تھا، کانٹریکٹ تھا، تم نے معاہدہ کیا تھا، کیا عہد و پیمان ہے پروردگار؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے، شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، چونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر مجھے شیطان کی حرکتیں، شیطان کے وسوسے نظر نہیں آ رہے تو میرے ویژن کا پرابلم ہے، میرے دیکھنے کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اس آیت میں کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین، مبین کہتے اس کے جو بیان اشکار ہو، جو آشکار ہو، کھلا ہے، اوپن ہے۔ یعنی خدا ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہا ہے شاید کہ دیکھو وہ ہائیڈ نہیں ہے فقط کہ چھپ چھپ کے حملے کر رہا، وہ اتنا جری ہے، اتنا بے باک ہے کہ وہ تمہارے اوپر کھلے حملے کرے گا۔ لیکن کھلے حملے کی نوبت کب آئے گی؟ جب انسان چھوٹے چھوٹے وسوسوں میں گھرتا چلا جائے گا، اس کو انسان کی نسبت اطمینان ہو جائے گا کہ یہ تو میرا ہے، اب وہ کھل کر حملہ کرے گا۔ توجہ رکھیے گا قرآن کی آیات۔ لہذا خداوند عالم نے بیان کیا دوران غیبت کبریٰ شدید امتحان ہے ہمارا آپ کا، اس لیے درجہ بھی زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ ہے، اسی لیے فضیلت بھی زیادہ ہے۔ پہلے دن بیان کیا رسول اللہ نے اس دور کے لوگوں کو یاد کر کے کہا میرا سلام ہو میرے بھائیوں کے اوپر۔ اصحاب رسول نے پوچھا آپ کے بھائی کون ہیں؟ اللہ کے رسول کون ہیں آپ کے بھائی؟ کہا میرے بھائی وہ ہیں جو اس زمانے میں ہوں گے جب ان کا ولی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، میں ان کے درمیان نہیں ہوں گا، وہ فقط سیاہی کے ذریعے، یعنی جو رائٹنگ ہے، کتابیں ہیں، کتابت ہے، اس کے ذریعے میرے اوپر اور اپنی آخری حجت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ایک برترین درجہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر اس راستے پر چلوں تو رسول اللہ نے اپنا بھائی قرار دیا، ہم تو تیار ہیں کہ رسول اللہ ہمیں اپنے غلاموں میں سے کسی کا غلام قرار دے دیں۔ رسول اللہ یعنی میں واقعی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، خدا رسول اللہ ہمیں قیامت کے دن ابو ذر کا غلام قرار دے دیں، ہمارے لیے افتخار ہے یہ۔ رسول اللہ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، میرا بھائی کون ہے؟ جو دوران غیبت کبریٰ میں اس خصوصیت کے ساتھ ہے، اس خصوصیت کے ساتھ ہے۔
بس عزیزوں ایمان کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے. ہم سب مومن ہیں الحمدللہ. کل میں نے بیان کیا تھا کہ شاید ذہن میں سوال آئے پھر کیوں یہ بحث ہم کر رہے ہیں, ہم تو سب مومن ہیں, لیکن چونکہ خطرہ ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے چیز نکل رہی ہو ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر کی قسم کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں, تمام انسان گھاٹے میں ہیں, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے. یہاں پر جو عصر کو کہا گیا مفسرین نے بیان کیا, عصر کا ایک معنی یہ ہے جیسے برف دھوپ کے اندر پگھلتی ہے, آپ برف کے بڑے سے ٹکڑے کو لا کے رکھ دیجئے, ظاہراً آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ نیچے سے میلٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کا میلٹ ہونا بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا, نظر آ رہا ہوتا ہے. پلک جھپکتے میں جب آپ دوبارہ نگاہ ہٹاتے ہیں, دوبارہ دیکھتے ہیں تو برف میلٹ ہو کے ختم ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے یہاں پہ کہا گیا انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے, انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ہاں بھی حیات ہے, ابھی تو چل رہی ہے, ایوریج لائف تقریباً 70 سال کی 80 سال کی ہے, ابھی تو میں 40 گاؤں 50 گاؤں آگے بڑھ جاؤں گا, پتہ کسی کا بھی نہیں. آج کل جو حالات چل رہے ہیں, خدا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, یعنی روز آنا کی خبریں آ رہی ہیں, روز آنا کی کسی نہ کسی عزیز کی کوئی نہ کوئی رشتہ دار جاننے والا کسی نہ کسی کا, علماء مومنین سب اس دنیا سے جا رہے ہیں. بس توجہ رکھیے گا عزیزوں, وقت گزر جائے گا, تیزی سے گزر جائے گا, یہ لمحہ اس کو ہمیں سنبھلنا ہے. اسی لیے ایمان کو سنبھالنا, اس کو سنبھالنے سے پہلے اس کو سمجھنا, اس کے لیے آپ کے سامنے 2 دن یہ بیان کیا. آج تیسری جو میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ خدا مند عالم کی نگاہ میں جو صاحب ایمان ہے اس کی بات ہے. ہم اور آپ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں, یہ حق خدا کو دیتے یا نہیں دیتے کہ ایمان کے لیے, مومن کے لیے سند اگر دے تو خدا بند عالم دے, ہے یا نہیں خدا کے پاس یہ حق؟ طے کر لیں پہلے کہ خدا کے پاس حق ہے یا نہیں, یا نہیں میں اپنی تعریف کے مطابق ایمان کی تعریف کروں گا, پھر اس تعریف کے اندر اپنے آپ کو رکھ کر کہوں گا میں مومن ہوں. کرنے کو تو میں کر لوں گا, مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کل خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کر کے آئے ہو پھر کیا ہوگا, وہاں کیا ہوگا. یہاں تو میری مرضی ہے ٹھیک ہے میں چلا لوں, وہاں نہیں چلے گی, وہاں نہیں چلے گی. وہاں کے لیے وہ جو میرٹ اس نے بنایا ہے اس کو اس میرٹ کے مطابق ہمیں فلفل کرنا ہے, پھر جانا ہے. اب آئیے, یہ حق مسلمہ خدا کے پاس ہے. کون مومن ہے خدا بتائے گا. قرآن کی آیات ہیں, سورہ انفال کی ابتدائی آیات 2 سے لے کر 4 تک, اس کے ذیل میں آج کی گفتگو انشاءاللہ. درود پڑھی محمد والے ہوں. کل کی یا علی, کل کی گفتگو کا فقط اتنا حوالہ ذہن میں رہے کہ ایمان صادق بھی تھا, ایمان کاذب بھی تھا, جو کل بیان ہوا. سچا ایمان بھی ہے, جھوٹا ایمان بھی. آخری جو چیز بیان کی تھی دعائے مکارم اخلاق سے, چوتھے امام نے جس کو بیان کیا اللہم بلغ بے ایمانی اکمل الایمان, خدایا مجھے میرے اس ایمان کے ذریعے سے ایمان کے کمال تک پہنچا. کمال کے مقابلے میں نقص ہے, ناقص ہے, جزئی ہے, مجھے کمال چاہیے, ایمان کا کمال, پیک چاہیے مجھے. ناقص بھی ہے, کامل بھی ہے, صادق بھی ہے, کاذب بھی ہے, اس پر کل ہماری بحث ہو چکی ہے. آج جو چیز ہے خدا بند عالم بیان کر رہا ہے مومن کی خصوصیات کو. کس طرح سے خدا نے بیان کیا؟ سورہ انفال کی آیات, انما المؤمنون, بے شک مومن تو فقط یہ ہیں. یہاں سے اس کو شروع کیجئے گا. انما ہم اور آپ سنتے آئے ہیں, پڑھتے آئے ہیں. انما ایک چیز کو مقید کرنے کے لیے عربی میں بیان کیا جاتا ہے, محصور کہلاتا ہے, یعنی اس کے باہر نہیں ہے. اس کو پہلے اس آیت کے ذریعے سے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. امام علی کی جو انگوٹھی دینے والی آیت ہے وہ یہ ہے, تمہارا ولی فقط اور فقط وہ ہے. کون ہے تمہارا ولی؟ فقط اور فقط اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یا اس آیت کے اندر انما کا جو لفظ ہے وہ فقط و فقط کے لیے, فقط اور فقط تمہارا ولی, یعنی ان تین کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے. اب امام علی کے بعد ظاہر ہے جو ہم جن ائمہ کو ولی و سرپرست مانتے ہیں, امام علی کی کنٹینیوشن میں مانتے ہیں. ولایت کا سلسلہ خود رسول اللہ نے بیان کیا, امام علی سے لے کر امام مہدی تک ہے. اس آیت کے اندر خدا کہہ رہا ہے انما المؤمنون, مومن تو فقط یہ ہیں. کون ہے خداوند عالم؟ اہم عنوان ہے یہ, اب خدا بتا رہا ہے. پہلی خصوصیت الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, پہلی خصوصیت ہے. میں نے پہلے دن ایک درخواست کی تھی کہ جہاں کہیں بھی ایمان کا, مومنوں کا تذکرہ ہے,
اس کو ہم ایسے سنیں کہ جیسے خدا ہم سے اس وقت خطاب کر رہا ہے۔ حق یہی ہے، خدا اس وقت ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی آیت سمجھ کر، تاریخ سمجھ کے نہ سنیں، اپنے لیے پیغام سمجھ کر سنیں۔ ہم آ کے بیٹھ گئے مسجد ڈیفنس کی اس صحن کے اندر بیٹھے ہوئے، خدا بند عالم سے سیکھنا چاہتے ہیں، پروردگار ایمان مومن کون ہے تو بتا، ہم اس پہ راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ خدا کہے گا ٹھیک ہے، اپنے اندر ان صلاحیتوں کو دیکھو، ان علاماتوں کو دیکھو۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت ایمان کی یہ ہے، مومن کی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا دل وجل ہوتا ہے۔ وجل کو بھی بیان کرتا ہے، جب خدا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے خداوند عالم کا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ایک طرح کی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کون سا خوف ہے؟ خداوند عالم آیا اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی ذات سے خوف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، روایات کا سہارا لے کر تو کچھ اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ خداوند عالم تو اپنی محبت کو ماؤں کی محبت سے بہت اوپر بیان کرتا ہے۔ اور کون سی ماں ایسی ہے اس دنیا کی کہ جو اپنے بچے کو اپنے آپ سے خوف میں مبتلا کرے؟ کوئی بھی ماں ایسی نہیں، چاہے بچہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، نافرمان ہی کیوں نہ ہو، سعادت مند نہ ہو، دل بھی دکھانے والا ہو، مگر ماں اسی لیے ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بچے کے لیے دروازے کو بند نہیں کرتی۔ کوئی ماں خوف زدہ نہیں کرتی اپنے بچے کو۔ وہ خدا جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں، وہ خوف میں کیوں مبتلا کرے گا؟ ترجمہ اس کا مطلب ہے خوف نہیں ہے اس کا، اگرچہ قرآن میں اندر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے دل خدا کی یاد میں خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کی جو تفسیر نمونہ ہے اس میں انہوں نے بیان کیا وجل ایک طرح کا خوف ہے، لیکن کون سا خوف ہے؟ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، اس کو وجل کہا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنی کسی ذمہ داری کا احساس ہو اور اس ذمہ داری کی عظمت کا احساس ہو، ساتھ میں آپ کو یہ اندر سے احساس پیدا ہو رہا ہو کہ شاید میں اپنی ذمہ داری جیسے کہ ادا کرنی چاہیے ادا نہیں کر پا رہا۔ یہ جو خوف ہے کہ جس کے اندر آپ ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، ذمہ داری کی عظمت کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو ذمہ داری کا حق ہے میں شاید اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہا، یہ وجلت ہے، یہ خوف۔ اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صلی علی محمد بیان کیا گیا کہ جب رسول اللہ تبلیغ کیا کرتے تھے اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں لوگ مائل نہیں ہوتے تھے یا کم لوگ مائل ہوتے تھے، توجہ کیجئے گا، کم لوگ مائل ہوتے تھے دین کی طرف، رسول اللہ اس چیز کو کہ لوگ کم مائل ہو رہے ہیں اپنے اندر کسی چیز کی کمی کو سمجھتے تھے، کہتے تھے میرے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، رسول اللہ کے حوالے سے مفسرین نے اس کو بیان کیا، کہتے ہیں میری تبلیغ میں کوئی مسئلہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں، راتوں کو کھڑے ہو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں غار حرا میں جا رہے ہیں، خدا ان عالم سے توجہ طلب کر رہے ہیں۔ اس رسول اللہ کی کیفیت کو خود قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں کس طرح سے بیان کیا خدا ان عالم نے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر مشقت میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ یعنی اس آیت کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے، اس آیت کے اندر پورا ایک مفہوم ہے کہ رسول اللہ اپنی ذمہ داری کے اندر اتنا انہماک رکھتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا ہے، آپ اضافی زحمت میں چلے گئے، یعنی وہ مطلوبہ مقررہ زحمت جو خدا کو مطلوب تھی اس سے آگے بڑھ گئی ہے بات، یعنی آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ زحمت میں ڈال دیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اس کی خاطر زحمت میں پڑ جائیں، آپ کا کام کیا ہے؟ ابلاغ ہے۔ توجہ کیجئے گا، لہذا پہلی چیز جس کو بیان کیا گئے، ناصر مکرم شیرازی اور ان کی ٹیم نے اس آیت کی تفسیر کے اندر وجلت قلوبہم، یعنی جہاں ایک انسان احساس کرے اپنی ذمہ داری کا، ذمہ داری کی عظمت پر نگاہ رکھے اور اسے ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہے، اس کو یہ خوف لگا رہے کہ ایسا نہ ہو میں اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں۔ اس چیز کو سمجھنا ہو کہ ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کا احساس ایک طرح کا انسان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے جو مثبت خوف ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے عبداللہ ابن سعید کی مثال ابھی ذہن میں آ گئی، بہترین مثال ہے۔ عبداللہ ابن سعید کون ہے؟ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے نماز ظہرین کے اندر ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے،
امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن سعید ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، سامان تیر اپنے جسم پر لے لیے، کوئی تیر بھی امام کی طرف نہیں جانے دیا. ایسا ہی ہے نا، تاریخ نے کہیں بیان نہیں کہا کہ ایک تیر نماز میں پہنچا امام تک، کوئی تیر بھی نہیں گیا، تمام تیر اپنے اوپر لے لیے. اور جب امام کی نماز ختم ہوئی ہے اور عبداللہ ابن سعید زمین پر گرے، امام نے ان کا سر اپنی آغوش میں رکھا، تو عبداللہ کا جملہ کیا ہے؟ عبداللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتنا شاندار لڑا ہوں، دیکھا کیسے کام کیا مولا، میں نے کوئی تیر آپ کی طرف آنے نہیں دیا. نہیں، وجل ہے دل کے اندر ایک احساس، چونکہ ذمہ داری بڑی تھی. یہ ذمہ داری بڑی ہے، امامت کا دفاع معمولی کام نہیں تھا جو خدا نے نصاب پر رکھا تھا. اس لیے ایک احساس ہے دل کے اندر کہ پتہ نہیں یہ ذمہ داری صحیح انجام دی یا نہیں دی. اس لیے امام حسین سے سند چاہیے، امام حسین سے تائید چاہیے. اس تائید کے لیے کیا پوچھا امام حسین سے؟ اوفیت یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میں نے وفا کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ توجہ کیجیے گا، کس عالم میں؟ ایک تیر نہیں گیا امام کی طرف، ایک تیر نہیں گیا امام کی طرف. امام زخمی نہیں ہوئے حالت نماز میں. اوفیت، میں نے اپنا حق ادا کیا. یہ وجل ہے، یہ دل کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری بڑی، ذمہ دار ہے. جب ہی کربلا میں آیا، جو ذمہ دار نہیں تھے وہ کربلا کے راستے سے نکل گئے، جن کو اندازہ تھا کہ امام حسین شہادت کی طرف، مشکلات کی طرف جا رہے ہیں، ذمہ داری قبول کرنے میں تیار نہیں تھے. عبید اللہ ابن حر جوفی، جس کے اپنے خیمے میں امام حسین گئے اسے دعوت دینے. اس سے بڑی بدنصیبی انسان کی کیا ہوگی کہ امام وقت خود چل کر اس کے دروازے پر آئے، اسے دعوت دے، اور وہ کہہ کہ نہیں میں تیار نہیں ہوں. وہ بھی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھا. عبداللہ ذمہ داری کے لیے تیار بھی تھا، ذمہ داری کو ادا بھی کیا، چونکہ ذمہ داری بڑی ہے. توجہ کیجئے گا، اصحاب کربلا، اصحاب امام حسین کے ایک ایک عمل کے اندر بڑے پیغامات ہیں. جب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہو رہی ہے، ان کو تیر لگ گئے، زمین پر گر گئے، امام حسین علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ پہنچتے ہیں ان کے سرحانے. اب حبیب ابن مظاہر بھی وہاں، امام حسین بھی ہیں، مسلم ابن اوسجہ کا آخری وقت ہے. یہاں پر حبیب ان سے کہتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ سے، کہ اے مسلم، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں تو میں تم سے کہتا کوئی وصیت ہے تو کر دو. کیوں؟ کیونکہ جب کسی کے سرانے انسان پہنچتا ہے جس کی موت ہو رہی ہو، کہا جاتا ہے وصیت ہے، وصیت کرو، تمہاری وصیت پر ہم عمل کریں گے، تمہاری وصیت کو پورا کریں گے. توجہ رکھیے گا، مسلم بھی جانتے ہیں کہ حبیب صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی کچھ لمحے بعد حبیب نے بھی آنا ہے، لیکن ذمہ داری کی ادائیگی کا احساس دلانے کے لیے مسلم نے کیا کہا؟ مسلم نے کہا ہے حبیب وصیت ہے، یہ مت کہو کہ وصیت نہیں کرو کیونکہ میں بھی پیچھے آ رہا ہوں، یہ جگہ ہے وصیت کی، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، یعنی میرے بعد اس کام کو انجام دینا. وصیت کا مطلب یہ میرے وصی بن کر اس کام کو انجام دینا. حبیب بھی ظاہراً سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی وصیت ہے اس عالم میدان کے اندر کہ جہاں اتنی مشکلات ہیں اور ابھی ہم نے بھی مر کے جانا ہے. امام حسین کی طرف اشارہ کر کے مسلم نے کہا اوصی کا بہذا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں ان کا خیال رکھنا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں ان کا خیال رکھنا. یعنی حبیب اپنے آنے سے پہلے تک ایسا کوئی کام نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ان کی طرف کسی کا تیر آ جائے، تمہارے ہوتے ہوئے ان کو کوئی نقصان پہنچے. اسی کا بہذا، اے حبیب یہ جگہ ہے وصیت کی، میں وصیت کر رہا ہوں. ذمہ داری کا احساس، بڑی ذمہ داری ہے، بس توجہ رکھیے گا. لہذا پہلی خصوصیت مومن کی کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ ہو، جب خدا کا ذکر ہوتا ہے، یعنی خدا نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کی ادائیگی چونکہ بڑی ہے، خدا کا سوال ہے، ان کے دلوں میں ایک خوف سا آتا ہے. اسی لیے ائمہ علیہ السلام نماز تک پہنچتے ہوئے وہ کہ جو میدان جنگ میں کبھی نہیں کپ کپاتے، جن کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آتی، کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوتا، وہ ائمہ علیہ السلام جب خداوند عالم کی بارگاہ میں نماز کے لیے آتے ہیں ان کے جسم کپ کپاتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس ذمہ داری کو خدا نے مانگا ہے، کہا ہے نماز پڑھو میرے لیے، خدا نے واجب قرار دیا ہے. خدا چاہتا ہے میں اس کی خاطر نماز پڑھ کر اس کی عظمت کا اعتراف کروں، میں کہاں اور خدا کی عظمت کہاں. اس لیے ائمہ علیہ السلام وہ تھر تھراتے تھے، کپ کپاتے تھے. چوتھے امام کی ابا گر گئی نماز کی حالت کے اندر، مولا نے توجہ بھی نہیں دی. میں یہ نہیں کہہ رہا توجہ نہیں دی، توجہ گئی نہیں امام کی یقیناً. اور جب نماز ختم ہو گئی کسی نے کہا مولا ابا آپ کس کندھے سے سرک گئی تھی، آپ نے اس کو صحیح کیوں نہیں کیا؟ کہا تمہیں خبر نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھے. یعنی کیا مطلب ان جملوں کا؟ عزیزوں تھوڑا سا کھول لیں ان جملوں کو. ہمارا موضوع کیا ہے؟ ایمان. ایمان کی پہلی علامت کیا بیان کی؟ جو اپنی نماز میں خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں خدا تعالیٰ. یعنی امام کے جملے کا مطلب کیا ہے کہ کس کی بارگاہ میں تھے؟ کیا مراد ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اپنی طرف توجہ دینے کی اجازت نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کی خاطر ہے.
میں اگر اپنی آواز صحیح کروں تو اس کا مطلب یہ کہ میری توجہ اس نماز میں بھی اپنی طرف ہے، تو یہ کیسی نماز ہے جس میں پڑھ تو خدا کی خاطر رہوں، توجہ اپنی طرف رکھے ہوا ہوں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کا دل دھڑکتا ہے، ان کے دل کے اندر خوف آتا ہے۔ پہلا خوف کیا ہے؟ جہاں پر ذمہ داری، اس ذمہ داری کی ادائیگی، اس ذمہ داری کا احساس، اور اس کے بعد اس میں کوتاہی کا احساس ہو۔ یہاں دوسرا معنی آقا ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ یہ خوف وہاں بھی آتا ہے جہاں کسی ہستی کی عظمت کے سامنے انسان تھوڑا سا خوف محسوس کرے۔ اب یہاں بھی مثال انہوں نے تو نہیں دی، میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ جیسے ہم حضرت عباس علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس امام بارگاہوں میں، ہمارے گھروں میں علم لگا ہوتا ہے، ہم اس عقیدت و محبت کی وجہ سے اس علم کو جا کر چومتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، حالانکہ ساری چیزیں ہماری اپنی خریدی بھی ہوتی ہیں، ہم نے ہی نصب کیا ہوتا ہے، لیکن نسبت دے دی حضرت عباس کی طرف۔ لہذا اب اس علم کے پاس جاتے ہوئے یا حضرت عباس کے حرم میں جاتے ہوئے معمولاً جو مومنین بیان کرتے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ جو کربلا گئے ہیں، خدا آپ سب کو انشاءاللہ نصیب فرمائے، کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس کے حرم میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ سوال پوچھیں کہ کیوں؟ یہ کون سا خوف ہے؟ علمدار کربلا، اتنی خوبصورت شخصیت کربلا کی، علمدار کربلا کے جو امام حسین کے زائروں پر خصوصی توجہ کرتے ہیں، ہمارے دل کی وابستگی ہے امام حضرت عباس کے ساتھ، لیکن حرم میں جاتے ہوئے خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ خوف کس چیز کا ہے؟ یہ عظمت علمدار کربلا کا خوف، کہ علمدار کربلا کی عظمت ہے۔ کیا عظمت ہے کہ جس کو معصومین یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ خدا ہمارے چچا پر رحم فرمائے۔ ہمارے چچا کی عظمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اول و آخر کے شہداء، صدیقین، صالحین سب حضرت عباس علمدار کے مرتبے پر رشک کریں گے۔ یہ مقام عظمت کا جہاں احساس ہو وہاں بھی انسان کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا خوف دل میں محسوس کرتا ہے۔ بس پہلی خصوصیت مومنوں کی کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ علامت ہے، انڈیکیٹرز ہیں، مجھے اپنے اندر دیکھنا ہے آیا میری یہ کیفیت ان دو چیزوں کے اندر، یا کسی بعظمت ہستی کے سامنے جاؤں تب، اور جب میں اپنے فرائض کی ادائیگی کروں، جو فرائض اللہ کی طرف سے ان کی ادائیگی میں تھوڑا خوف ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، دوسری خصوصیت پروردگار مومن کی کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ زَادَتْهُ ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ثواب نہیں بڑھتا، توجہ سے سنیے گا اس بات کو، ثواب کی بات نہیں کر رہا خدا، میں معمولاً قرآن کریم کو جو پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ خدا کہہ رہا ہے قرآن کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ثواب پر ثواب کماتے رہو، میں نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم اپنے ایمان میں اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ جب قرآن پڑھو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، جب انسان قرآن پڑھے گا ایمان میں اضافہ ہوگا، مگر کس کے؟ جو مومن ہوگا۔ میرا اپنے آپ سے سوال ہوتا ہے کہ جب میں ماہ رمضان میں قرآن اٹھا لیتا ہوں، توفیق اللہ کی ملتی ہے، کئی پارے کئی قرآن بعض دفعہ انسان ختم کر لیتا ہے، اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ آیا اس قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میرے ایمان میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا ایمان مستحکم ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے ایمان میں مضبوطی آئی یا نہیں آئی؟ کیسے پتہ چلے گا ایمان کی مضبوطی کا؟ دنیا کے مظاہر کے سامنے، جب دنیا آئے گی اپنا رخ کرے گی تو اس وقت میں مومن ہوں یا نہیں ہوں یہ مجھے خود پتہ چل جائے گا۔ بس اس پہ زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان، آیات یعنی خدا کی نشانی، خدا کی نشانی یہ جو آیات بیان کی گئی ہیں، اس کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے خداوند عالم نے بیان کیا، حضرت موسیٰ کی والدہ کو خدا نے کہا کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ کی والدہ مومنہ ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتی ہیں، انہوں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ بچہ تیرتا ہوا کہاں پہنچا؟ فرعون کے اپنے محل میں۔ کس کے پاس خدا نے پہنچایا اس بچے کو؟ اسی کے پاس کہ جو اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دینا چاہ رہا تھا۔ یعنی خدا کی خدائی ہے، تم اگر چاہو بھی کہ تم خدا کے نظام کے مقابلے میں آؤ تو نہیں آ سکتے۔
خدا مند عالم نے فیصلہ کیا ہے موسیٰ کے ذریعے سے تمہاری فرعونیت کا خاتمہ کرے گا، تم ہزاروں بچوں کو مروا دو۔ خدا وہ خدا ہے کہ تمہاری تمام قدرت کے باوجود موسیٰ اس دنیا میں بھی آئیں گے، نہ فقط دنیا میں آئیں گے، خدا خود تمہارے محل میں ان کی پرورش کا اہتمام کرے گا۔ یہ خدا ہے، خدا کی خدائی ہے، اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ بس یہی پہ ایک جملہ کہہ دوں، خدا کا فیصلہ ہے کہ خدا مند عالم نے آل رسول کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کا پرچم لہرانا ہی لہرانا ہے۔ خدا کا فیصلہ ہے کہ خدا نے امام مہدی کے ذریعے سے کام لینا ہی لینا ہے، دنیا جتنا زور لگا لے دنیا کا زور نہیں چل پائے گا، امام مہدی نے آ کر اس دنیا پر عدل و انصاف کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا، بچہ تیرتا ہوا چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ خود فرعون کے محل میں۔ مائیں مومنہ ہیں لیکن بہرحال ماں بھی ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس راز کو آشکار کرتی، ہم نے کیا کیا؟ ان کے دل کو تھوڑا سا سہارا دیا۔ کیوں دیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنوں میں ہی باقی رہے۔ اب جب بچہ ان کی آغوش میں پلٹ کر آیا تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی ماں کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ وہ ایک نشانی دیکھی ہے خدا بند عالم کی، یہ نشانی ہے کہ دیکھو بچہ کہاں گیا ہے، اسی کے ہاتھ میں گیا ہے جو اس کو قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ذہن میں شعر آ گیا کہ یزید نے کیا کرنا چاہا تھا؟ امام حسین کو قتل کروا کر امام حسین کو ختم کرنا چاہا تھا، لیکن خدا بند عالم نے بھی اہتمام کیا۔ کیا اہتمام کیا؟ کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست تو یہ ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ سر اٹھا کے چلیں، آگے آگے جو چلا ہے وہ سر حسین کا چل رہا ہے، امام حسین کی عزت عظمت ہے۔ بس توجہ کیجئے گا، لہذا قرآن جب پڑھتے ہیں مومن کون ہے؟ انما المومنون، فقط یہ ہیں جب قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب کبھی یہ قصے پڑھتے ہیں انبیاء کے، ان کو فقط داستان سمجھ کر، تاریخ نگاری سمجھ کر نہیں گزرتے، یہ اس بات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم اس قصے کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ایک عصا کے ساتھ آئے تھے۔ فرعون اپنا ساز و لشکر سامان سب کچھ رکھتا تھا، لیکن چونکہ فرعون کے ساتھ خدا نہیں تھا، موسیٰ کے ساتھ خدا تھا، اسی لیے موسیٰ اپنے اس ایک عصا کے ذریعے سے فرعون کے اوپر غالب آ گئے۔ لہذا تم خدا کی سائٹ پر آؤ، خدا کی طرف ہو جاؤ اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، پھر خداوند عالم تمہیں وہ نتائج دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں تصور نہیں کر سکتے؟ اس بات کو قرآن سے ہی لے کے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ جب نکلے ہیں ان کا ایمان یہ تو تھا کہ خدا بچائے گا، اسی لیے جب دریائے نیل پر پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ چلنے والوں نے کہا کہ اب تو ہم پھنس گئے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریائے نیل، نہ پیچھے جاتے ہوئے بن پڑے گی نہ آگے جانا، سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ نے جواب کیا دیا تھا، کہا گھبراؤ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور ہدایت کرے گا، سیہدین ضرور ہدایت کرے گا۔ حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا ہدایت کیسے ہوگی، جانتے تھے کہ خدا راستہ دے گا، اس نے کہا لے کر نکلو، خدا مرنے کے لیے نہیں کہہ رہا لے کے نکلو، کہہ رہا لے کے نکلو تو نجات دے گا، کیسے دے گا؟ خدا نے کہا موسیٰ اب جب دریا تک آ گئے ہو، سب لوگ آ گئے، دریا پر عصا مارو، جب عصا مارو گے تو اس دریا کے اندر دو راستے بنیں گے، تم نکل جاؤ، فرعون اسی میں غرق ہو جائے گا، اور خدا راستہ نکالے گا اگر انسان خدا کے ساتھ ہو۔ توجہ کیجئے گا، اس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے خدا کے ساتھ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں انشاءاللہ، کیوں؟ کیونکہ خدا نے جو مکتب دیا ہے ہم اس پر ہیں، اگر اس پر ہیں تو۔ بس دوسری خصوصیت کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ جب اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس ایمان کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ قرآن کریم انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ تیسری خصوصیت خداوند تعالیٰ نے بیان کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن وہ ہے جو ہمیشہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ توکل کا مطلب ہے بھروسہ کرنا۔ آغا بہجت سے ایک چیز نقل کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آغا بہجت مرحوم، نام تو سب نے یقیناً سنا ہوگا، جمعرات ہے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہم صلی علی محمد
خدا سے دعا ہے کہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے بہت انسانوں کی تربیت کی اس زمانے کے اندر، راستہ دکھایا انسانوں کو معنویت کا، عرفان کا، اور خدا انشاءاللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ اپنا واقعہ نقل کر رہے ہیں، توکل پر بات ہو رہی ہے، بھروسے پر بات ہو رہی ہے. مومن کون ہے؟ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے. مومن ہی فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اس آیت کے مطابق سورہ انفال کی. کہتے ہیں کہ آغا بہجت ایک جگہ سے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ کچھ شاگرد تھے یا کوئی اور تھا ان کے ساتھ، اور راستے میں ایک فقیر نے آواز لگائی. جیسے یہاں پر بھی فقیر فقراء آتے ہیں، آواز لیتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ہمیں کچھ دے دو، کوئی کھانا دے دے، کوئی کچھ دے دے. فقیر نے آواز لگائی، کوئی ہے جو میری مدد کر دے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے، کچھ مدد کر دے، پیسہ دے دے. جو بھی اس کی ضرورت تھی اس نے مانگی لوگوں سے، جواب اس کو نہیں ملا. آغا بہجت گزر رہے ہیں، کھڑکی میں سے ایک بچے نے جھانکا، چھوٹا سا بچہ کھڑکی میں سے جھانک کر اس نے اس فقیر کو کہا کہ گلیوں میں کیوں گھوم رہے ہو، جاؤ اپنی ماں سے کہو تمہاری ماں دے دے گی، جاؤ اپنی ماں سے کہو وہ دے دے گی. آغا بہجت جو انسان ظرافتوں کو سمجھتا ہے نا، وہ ہر چیز سے استفادہ کرتا ہے. کہتے ہیں اس بچے کے اس جملے نے میرے ذہن پر ایک چیز کو نقش کیا. وہ کیا؟ کہ یہ بچہ اپنی ماں کے اوپر کتنا بھروسہ رکھتا ہے. چونکہ اس کی ماں نے اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کیا جو اس کے مطابق تھی. اس نے ہمیشہ دیکھا کہ اس کو جب کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑی، اس کی ماں نے اس چیز کو اس کے سامنے لا کر رکھ دیا. لہذا بچے کو اعتماد اپنی ماں پر پیدا ہو گیا. فقیر سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ادھر ادھر کیوں مانگ رہے ہو، ماں کے پاس جاؤ، ماں دے دے گی. آغا بہجت کہتے ہیں کہ یہ ہم انسانوں کے لیے بڑا درس ہے کہ جتنا اعتماد اس بچے کو اپنی ماں پر ہے، اگر اتنا اعتماد ہم خدا پر رکھیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں جو دیکھا ماں سے دیکھا ہے. پھر آغا بہجت اب میں اپنے الفاظ میں بیان کر دوں کہ اگر اتنا اعتماد ہم خدا پر رکھیں، کیوں خدا پر اعتماد رکھیں؟ اس لیے کہ آج تک کی جو میں اس وقت اس جگہ بیٹھ کر آپ کے ہمیں بیان کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں دیکھوں گا تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے. جب وہ پروردگار مجھے لے کر چل رہا ہے، میری ہر چیز کو مجھ سے پہلے مجھے مہیا کر رہا ہے. یا من یعطی من سأل، دعائے رجب کے اندر ہے، یا من یعطی من سأل، اے وہ پروردگار جو سوال کرنے والے کو بھی عطا کرتا ہے. وَيَا مَن يُعْطِي مَن لَّمْ يَسْأَلْهُ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهُ، اے وہ پروردگار جو اسے بھی دیتا ہے کہ جو نہ اس سے سوال کرتا ہے اور نہ ہی اسے پہچانتا ہے، اسے بھی دیتا ہے. تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں واقعی میری ماں نے، میرے باپ نے میرے لیے جو چیزیں مہیا کی ہیں، اعتماد ہے مجھے ان کے اوپر. خداوند عالم ان تمام چیزوں کے پیچھے میری اس حیات کے اندر کون سی چیزیں جو خدا کی طرف سے نہیں آئی. اس لیے دعاؤں کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پروردگار کیف آیس من حسن نظرک الی بعد مماتی، اے میرے پروردگار میں اپنی موت کے بعد تجھ سے مایوس کیوں ہو جاؤں، کیوں ہو جاؤں. ولم یزل برک فی ایام حیاتی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں تو نے میرے ساتھ اچھائی کے سوا کچھ بھی نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا اچھا کیا ہے. آپ کی زبان میں ترجمہ کروں اس جملے کا، یعنی اے خداوند عالم تو نے مجھے صحیح و سالم اس دنیا میں بھیج دیا، احسان ہے. لیکن پروردگار اس صحیح و سالم جسمانی سالمیت سے زیادہ بڑی ایک سالمیت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کا سالم ہونا. خدایا تو نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے، تو نے انسان بنایا، سالم بنایا، اعضاء کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. پروردگار یہ تو کافروں کے پاس بھی یہ چیزیں اگرچہ نعمت ہے بڑی، لیکن خدایا تو نے میرے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تو نے مجھے سالم جسم کے ساتھ ساتھ تو نے مجھے عقیدہ بھی سالم دیا، اسلام پر پیدا کیا. پروردگار اسلام میں بہت سارے ہیں کہ جو مسلمان کہتے ہیں خود کو اجر رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. جس اجر رسالت کو تو نے مانگا ہے، کس نے مانگا؟ رسول اللہ نے نہیں، خداوند عالم نے کہا قل، کہیے، پیغام ہے اللہ کی طرف سے، پورا کا پورا قرآن اللہ کی طرف سے، لیکن کچھ جگہ خصوصیت سے خدا کہہ رہے آپ کہیے قل هو اللہ احد، اہم موضوع ہے، آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. حالانکہ لفظ قل نہ ہے تب بھی قرآن اللہ کی طرف سے بات کی اہمیت کے پیش نظر ہے. خدا اجر رسالت کو مانگ رہا ہے، قل، اے ابھی میری طرف سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور پروردگار مومن کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اجر رسالت کی ادائیگی میں کوتا ہیں. تیرا شکر ادا کیسے کروں کہ اس وقت اس فرش پر بیٹھے ہوئے اجر رسالت کی ادائیگی ہو رہی ہے، کیسے اس چیز کا شکریہ ادا کروں؟ بس توجہ رکھیے گا.
لہٰذا دوسری جو چیز ہے وَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیوں بھروسہ نہ کروں خدا پر کہ جب اس نے اب تک جو کچھ کیا اچھا کیا ہے، تو آگے اس کے کیسے مایوس ہو جاؤں؟ کیوں مایوس ہو جاؤں؟ ہاں میں کوتاہی کروں، اس کوتاہی کو اس کی بارگاہ میں پیش کروں اور کہوں کہ خدا اس کوتاہی کے ساتھ قبول کر مجھے، ناقص ہوں، اس لیے نماز کے بعد میں نے شاید پہلے دن بیان کیا تھا، نماز کے بعد دعائیں میں اس لیے سکھائی گئی، نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد خدا سے واضح طور پر کہو الہی ان ھذہ صلاتی صلیتھا، یہ جو نماز میں نے ادا کر دی تجھے اس کی کوئی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرے وظیفے کی ادائیگی ہے، اس نماز میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اسی کمی کوتاہی کے ساتھ اسے قبول کر کے مجھ پہ احسان فرما۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بس تیسری انڈیکیشن جو خدا بیان کر رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھو، مومن ہو تو تمہارے اندر یہ تین چیزیں، کیا چیزیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر سن کے دلوں کے اندر ایک طرح سا خوف آنا چاہیے، عظمت کا احساس، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے۔ دوسرا کیا چیز ہے؟ دوسرا جب قرآن کی تلاوت کی جائے، آیات الہی کو پڑھا جائے، ایمان میں اضافہ ہو۔ تیسری کیا چیز ہے؟ علی ربہم یتوکلون، سب سے زیادہ بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، توکل خدا پر کرنا ہے، اپنے کام کے لیے کوشش کرنی ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ دو چیزیں اور بیان کر دیں، الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی خصوصیت یہ کہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا الگ ہے عزیزوں، وقت میں گنجائش ختم ہو گئی، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یقیمون الصلاۃ فقط اتنا سمجھ لیجئے، یعنی ان کا خداوند عالم سے تعلق، رشتہ، رابطہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، یعنی فقط نماز میں یہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہ جس وقت کھا رہے ہوتے ہیں تب بھی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ جس وقت چل رہے ہوتے ہیں تب بھی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے یقیمون الصلاۃ، یعنی دائمی نماز کی حالت میں، نماز یعنی خدا سے تعلق، خدا سے رابطہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں خصوصیت تاکہ آیت مکمل ہو جائے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے یہ اس رزق میں سے اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک نقطے کو خوب توجہ سے سنیے گا، مومن وہ ہے کہ جو کسی بھی جگہ پہنچ جائے، کسی بھی صلاحیت کو حاصل کر لے، کسی بھی عہدے مرتبے پر پہنچ جائے، مگر اس کی معرفت کا شعور اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنی حاصل کرنے والی چیزوں کو اپنی صلاحیت کے نتیجے میں نہیں دیکھتا، خدا کی عطا کے طور پر دیکھتا۔ اسی لیے مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے، ينفقون، اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ میں اگر آج کسی قابل بنا ہوں تو اس قابلیت کے اندر خدا ہے، وجود دینے والا وہ ہے، صلاحیت دینے والا وہ ہے، علم کے اندر اگر میں نے اچھی پروگریس دکھائی وہ کروانے والا وہ ہے، اگرچہ مجھے کرنا ہے، مدد اس کی ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں عزیزان محترم کہ جو اپنا نام بھول جاتے ہیں بعض اوقات۔ امام خمینی اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ انسان عاجز ہے، ہر لمحہ خدا کی مدد کا محتاج ہے، اپنے ایک شاگرد کے ساتھ بیان کر رہے تھے، کہتے ایک مرتبہ میرے اوپر یہ کیفیت آئی کہ تقریباً 10 منٹ تک میں کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا، نام پوچھ رہا تھا، میں اپنا نام نہیں بتا پا رہا تھا، ذہن سے نام نکل گیا۔ شاید آپ کو تعجب ہو لیکن ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، انسان عاجز ہے۔ لہذا مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے، یعنی ان کی جو فکر ہے وہ قارون کی نہیں ہے، مومن کی فکر ہے۔ قارون کی فکر کیا ہے؟ جب اسے کہا کہ آؤ خرچ کرو، اس نے جواب کیا دیا؟ انما اوتیتم من علم عندی، میرے پاس جو کچھ ہے میری مہارت کا نتیجہ ہے، میں نے جو مہارت سے حاصل کیا ہے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، میں بزنس کر رہا ہوں، میں جاب کر رہا ہوں، میں کیوں اس میں سے خرچ کروں؟ خدا کہہ رہے ہیں یہ قارونی سوچ نہیں ہوتی مومن کی، مومن کی سوچ ہوتی ہے جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، لہذا خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ چونکہ اللہ کی طرف سے، بڑے خوبصورت مقام ہے، وقت نہیں رہا، چونکہ خدا کی طرف سے، اسے معلوم ہے کہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر خدا جب یہ دے رہا ہے میرے خرچ کرنے پر مزید دے دے گا، اس کی طرف سے مسلسل عطا ہوتی رہے گی۔ امام حسن مجتبی بہت زیادہ عطا کرتے تھے، بہت زیادہ عطا کرتے تھے، مشہور ہے امام کے بارے میں۔ ایک شخص نے پوچھا مولا آپ اتنا دیتے ہیں، اتنا مت دیا کریں، تھوڑا روک لیا کریں۔ امام نے کہا تیری بات پر اگر عمل کروں گا تو مجھے خوف ہے کہ جو عطا کا سلسلہ ہے وہ بھی رک جائے گا، چونکہ عطا ہو ہی اس لیے رہی ہے کہ میں آگے بڑھائے جا رہا ہوں، یعنی خدا بند عالم زمین پر آگے خود تو کام نہیں کرے گا، خدا بند عالم نے انتظام کیا ہے، تم خدا کی مخلوق کی خاطر کرتے جاؤ، خدا تمہیں دیتا چلا جائے گا۔ بس آخری خصوصیت بیان کی، 5 خصوصیات مومن کی ہیں۔
اب جب اس ایمان کے ساتھ انسان آئے گا، اب تو توجہ رکھیے گا، پہلے خدا نے کیا کہا، انما المؤمنون، بے شک مومن فقط یہ ہیں، یعنی ایک مہر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایک مہر پہلے لگائی اوپر، اب اگلی مہر کہاں لگا رہا ہے اس آیت میں، ان 5 خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد، اولئک المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں، یہی تو حقیقی مومن ہیں، یعنی ایک اسٹیپ پہلے اوپر لگا دی، دوسری نیچے لگا دی، دو ضمانتوں کے درمیان ہے یہ چیز، توجہ کیجئے گا، اولئک المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ اب جب یہ حقیقی مومن ہے تو خدا کیا کرے گا، لہم درجات عند اللہ، عند ربہم، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں۔ جنت کا تذکرہ نہیں، توجہ کیجئے گا، خدا یہ نہیں کہہ رہا ان کے لیے جنت ہے، جنت تو ہے، جنت سے اوپر کچھ اور ہے، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں، مراتب ہیں، کہاں، عند ربہم، ان کے رب کی بارگاہ میں۔ یعنی دنیا کے بہت سارے لوگ عزیز و ممکن ہے جنتوں کی نعمتوں میں ہوں گے، لیکن ان کا درجہ کہاں ہے، عند ربہم ہے۔ اب خدا ہی جانتا ہے عند ربہم کی کیا تفسیر کی جائے گی، عند ربہم لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ، خاص مغفرت ہے ان کے لیے، ورزق کریم، اور ان کے لیے ایک رزق خاص ہے، رزق کریم ہے۔ خدا نے لفظ کریم چند جگہوں پر استعمال کیا، قرآن کریم، ملکن کریم، اجر کریم، یہاں پر خدا کہہ رہا ہے لہم رزق کریم۔ بس عزیزوں، خداوند عالم ان مومنوں کو کیا دے رہا ہے، رزق کریم دے رہا ہے، یعنی رزق تو سب کو دے رہا ہے وہ، اس دنیا کے اندر جو کہ انسان کھا رہا ہے، کس کا کھا رہا ہے، خدا کا کھا رہا ہے، آخرت میں جو جس کو میسر آئے گا کس کا ہوگا، خدا کا ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے لیکن ان کی خصوصیات ہیں، ان کے لیے رزق کریم ہے، ایک خاص رزق ہے جو فقط ان کے لیے، کیوں، کیونکہ یہ اولئک المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن تھے جنہوں نے 5 صفات پر عمل کیا۔ بس زحمت میں آپ کی تمام کر دوں عزیزان محترم، خداوند عالم کی بارگاہ سے ایک رزق کریم ایسا ہے جو ہمیں اس دنیا میں ملا ہوا ہے۔ رزق کریم کیا ہوتا ہے، جو انسان کو مکرم کر دے۔ رزق کریم کیا ہے، خاص رزق ہے، ہر کسی کو نہیں ملے گا، مخصوص لوگوں کو ملے گا، ہر کوئی اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ رزق کریم کیا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں مکرم بنائے گا، خدا کے اولیاء کی بارگاہ میں مکرم بنائے گا۔ سمجھ گئے آپ لوگ کس رزق کریم کی طرف اشارہ ہے، لہم رزق کریم، ان کے لیے رزق کریم ہے، کرامت والا رزق ہے، ایسا رزق ہے جو خدا کی بارگاہ میں، خدا کے اولیاء کی نگاہ میں انہیں مکرم کر دے گا، درجہ بڑھا دے گا۔ کون سا رزق ہے عزیزوں جو میرے اور آپ کے پاس ہے، وہ رزق ہے جو آپ کی آنکھوں سے بہتا ہے حسین کے نام پر، رزق کریم، اولئک لہم رزق کریم، خدا ان کو رزق کریم دے گا۔ یہ رزق کریم ہے، کرامت والا رزق ہے عزیزوں۔ ہر کوئی امام حسین پہ آنسو نہیں بہاتا، میں نے پہلے بھی دن شاید بیان کیا تھا آقا بہجت کی زبانی کہ یہ خداوند عالم کی جانب سے خصوصی عطا ہے، عالم ملکوت سے تقسیم ہوتے ہیں آنسو، رزق کریم ہے، خدا نے دیا۔ کتنا کریم ہے یہ رزق، کتنی کرامت دیتا ہے، جس رزق کی وجہ سے، یعنی جن آنسوؤں کی وجہ سے ہم جناب سیدہ کے مددگار بنتے ہیں۔ کل کی روایت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کل جو میں نے روایت پڑھی کہ امام صادق نے کہا آنے والے سے چاہتے ہو جناب سیدہ کی مدد کرو، اس نے کہا مولا چاہتا ہوں، کہا کیا کروں، کیسے مدد کروں جناب سیدہ کی، امام صادق نے کہا آپ کے لیے حسین، حسین پر رویا کرو، حسین پر آنسو بہاؤ، حسین پر آنسو جناب سیدہ کی مدد ہے۔ کتنا بڑا رزق ہے جو مجھے جناب سیدہ کا مددگار بنا دے۔ بس عزیزو یہ رزق کریم ہے جو خدا نے دیا ہے، کتنا رزق کریم ہے، یہ کسی کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا، کسی کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ اس رزق کے اندر خدا سے اضافے کی طلب کرنی چاہیے، خدا یا اس رزق کو بڑھاتا چلا جائے۔ اتنا کریم ہے یہ رزق عزیزوں، آپ سوچئے گا کہ خداوند عالم، میں عرض کر رہا ہوں دنیا کے تمام پاک انسانوں میں خدا نے اس رزق کو تقسیم کیا ہے، ہر نبی کو خدا نے یہ رزق دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو آنسو ملے ہیں یہ ہر نبی کو خدا نے دیے ہیں، جس چیز کو خدا نے انبیاء میں تقسیم کیا ہو وہ معمولی شے نہیں ہوگی، انبیاء میں تقسیم کیا، ہر نبی نے آنسو بہائے کربلا کے اندر، ہر نبی کو تذکرہ کیا گیا امام حسین کا، ہر نبی کی آنکھ نے حسین پر گریہ کیا ہے، تو کتنا کریم ہے یہ رزق جس کو خدا انبیاء میں تقسیم کر رہا ہے، کوئی نبی محروم نہ رہ جائے اس رزق سے، ہر نبی کو حسین پر آنسو بہانے، ہر نبی روئے گا۔ ہر نبی نے روایات کے مطابق امام حسین کی شہادت کے وقت جنت میں رسول اللہ کو آ کر پرسہ دیا، تعزیت پیش کی،
کتنا رزق کریم ہے یہ، توجہ کیجئے گا، جو میری اور آپ کی آنکھوں سے بہتا ہے۔ خداوند عالم کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے رزق دیا۔ عزیزو بس احمد آپ کی تمام کر دوں، جب قافلہ چل رہا ہے، اب یہ کسی کو رزق مل رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، ایک جگہ روایت میں بیان کیا گیا کہ جب یہ قافلہ چلا، نیزہ بردار چلے، ایک عبادت گاہ کے باہر پہنچے، ایک دیر تھا جہاں پر ایک عبادت کرنے والا عبادت کرتا تھا، ظاہراً عیسائی تھا، نصرانی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ باہر جم میں غفیر لگا ہوا ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ کہتا ہے میں اوپر سے دیکھتا رہا، شام ہو گئی، ان لوگوں نے اپنے کھانے کا بندوبست کیا، دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھانے کے بعد اس پہ دسترخوان لگایا، کہنے لگا ساتھ میں شراب نوشی کرنے لگے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب سے یہ کھانا کھانے لگے، ایک ہاتھ دست غیب ظاہراً یعنی نمودار ہوا، اس نے ان کے سامنے جو دیوار تھی اس پہ لکھا اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جدہ یوم القیامہ، آیا وہ قوم کہ جس نے حسین کو ذبح کر دیا اس حسین کے جد کی شفاعت کی طلبگار ہے؟ یہ لکھا اس ہاتھ میں۔ کہتے ہیں یہ دیکھ کر ہی پریشان ہو گئے، دیوار پہ لکھا ہوا، ان سے کھانا پینا چھوٹ گیا، لیکن بہرحال دوبارہ تھوڑے دیر بعد مست ہو گئے۔ کہتے ہیں میں یہ دیکھتا رہا، اس کے بعد یہ لوگ سو گئے، میں بھی اپنی عبادت گاہ میں چلا گیا، حیران تھا کہ کون لوگ ہیں، کیا منظر ہے۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے مجھے محسوس ایسا ہوا کہ جیسے اس جگہ کی در و دیوار عبادت الہی میں مشغول ہے، آواز آ رہی ہے عبادت الہی۔ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ یہاں عبادت کرنے والا ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا جن کی یہ کیفیت تھی۔ آتا ہے، کہتا ہے دوبارہ میں دریچے سے باہر جھانکتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ انہی سپاہیوں کے پاس جہاں یہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اس صندوق کے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے، اور یہ تسبیح و تحلیل کی آواز اس صندوق سے آ رہی ہے۔ رزق کریم پر لایا ہوں میں آپ کو یہاں تک، کسی کو رزق کریم مل جاتا ہے۔ بس عزیز کہتا ہے کہ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ صندوق کے اندر ایک نور سا ہے جو باہر آ رہا ہے۔ میں تیزی سے اتر کے جاتا ہوں، نیچے اتر کے بعد جاتا ہوں، سپاہی کو اٹھاتا ہوں، کہتا ہوں بھائی یہ بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تو نصرانی ہے، تیرا کیا سروکار ہے اس سے؟ کہتا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے صندوق سے کچھ دیکھا ہے، توجہ کیجئے گا، جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ ساتھ بیٹھنے والوں کی آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی چیز۔ لہذا اس نے کہا میں نے کچھ دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک خارجی کا سر ہے۔ خارجی کا سر ہے؟ کہاں؟ خلیفہ وقت کے خلاف جس نے قیام کیا تھا اس کا سر ہے، اسے مار دیا گیا تھا، اس کے سر کو رکھا گیا۔ کہا اچھا اس خارجی کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اس خارجی کا نام حسین تھا۔ اب واقف تو ہے امام حسین سے، جانتا تو ہے، رسول اللہ سے سنا ہوا تو ہے حسین کے بارے میں۔ کہتا ہے میں تڑپا، میں نے کہا کہ اس خارجی کے بابا کا کیا نام تھا؟ کہنے لگا اس کے بابا کا نام علی تھا۔ کہتا ہے میں تڑپ جاتا ہوں، حسین ابن علی کا سر، رسول کا نواسا۔ کہتا ہے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ممکن ہے یہ سر کچھ دیر کے لیے مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے بھائی یہ سر ہم تمہیں نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے لیے انعام دینے کی بات کی گئی ہے، یہ صندوق اسی وقت کھلے گا جب یزید کے دربار میں جائے گا، وہاں ہمیں درہم و دینار دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کتنے درہم و دینار کی توقع رکھتے ہو؟ کہتے ہیں 4000 درہم ملیں گے۔ کہتے ہیں مجھ سے لو، پیسے لا کر دیتا ہے، لانے کے بعد امام حسین کے سر کو اپنے پاس لے لیتا ہے۔ بس یہیں سے ایک دو جملے اضافے کرتے ہوئے مصائب کو ختم کروں گا کہ اے راہب، اے نصرانی، تو کس قدر خوش نصیب ہے جو تیرے ہاتھوں میں حسین کا سر آ گیا۔ وہ چھوٹی سی بچی ساتھ ساتھ چلتی رہی، بابا بابا پکارتی رہی، آرزو کرتی رہی شاید کبھی ایک مرتبہ ہی صحیح میرے بابا کا سر میری آغوش میں تو آ جائے، لیکن اس بچی کے ہاتھوں میں وہ سر نہ آ سکا۔ بس عزیزو یہ سر اپنے پاس سے لے کر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، وہاں پر اس سر کو اب دیکھتا ہے خاک و خون میں غلتا ہے۔ عزیزو اس سر کو ایک پتھر پر رکھتا ہے، گلاب کے پانی سے دھونا شروع کرتا ہے۔ میں یہاں پر بھی ہمیشہ اس جملے کو پڑھتا ہوں کہ اے راہب، اے نصرانی، اگر تو اتنا مہربان ہے، اس سر کو تو دھو رہا ہے، گلاب کے پانی سے دھو رہا ہے، ایک احترام کر لے، ایک مہربانی کر دے، اس سر کو باہر لے جا، جہاں وہ بچی بیٹھی ہوئی نظر آئے اس کے سامنے سر کو دھو لینا۔ وہ شاید مجھ سے کہے میں ایسا کیوں کروں؟ میں جواب دوں گا اس لیے کہ اس بچی کا دل بڑھ جائے گا۔ اس نے اب تک یہی دیکھا ہے، جو آتا ہے سر کو پتھر مارتا ہے، اس نے یہی دیکھا ہے، جو آتا ہے سر کی بے احترامی کرتا ہے۔ ارے تو واحد آدمی ہے جو سر کا احترام کر رہا ہے۔ بیٹی ہے، اس کے دل میں ایک کسک ہے، بابا کا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو احترام کرے گا، اس کا دل بڑھ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔
بس عزیزوں یہ مرحلہ بھی طے ہوتا ہے، سر کو دھوتا ہے، امام حسین کے سر کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے سر اپنے تجھے اسی نبی کا واسطہ جس کا تو جانشین ہے مجھے اپنے بارے میں خبر دے۔ سر سے آواز آتی ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی انا الحسین، میں حسین ہوں، انا المظلوم، میں مظلوم ہوں۔ بس عزیزوں کچھ کلام اس کے اور امام کے درمیان رد و بدل ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ ایمان لے کر آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان علی ولی اللہ۔ عزیزوں کلمہ تمام ہوتا ہے، ایک جملہ سر سے کہتا ہے اے حسین میں آپ کے ذریعے سے اس دین مبین اسلام پر آ گیا، اب چاہتا ہوں قیامت کے دن آپ اپنے نانا کے حضور میری شفاعت کیجئے گا۔ بس عزیزوں مراحل گزرتے ہیں، سر کو حسب وعدہ لے جا کر انہی ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ آخری جملہ ہے، سر حوالہ کر کے واپس اپنی بارگاہ عبادت گاہ میں آتا ہے۔ یہ قافلے والے جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد عزیزوں تاریخ میں آیا یہ اپنی اس عبادت گاہ کو چھوڑتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مظلومیت کو دیکھنے کے بعد اب اسے انسانوں سے بیزاری ہونے لگتی ہے۔ کیسے لوگ تھے جنہوں نے حسین کو ذبح کر دیا، کیسے لوگ تھے جنہوں نے نبی کے نواسے کو مار دیا۔ میں فقط ایک جملہ کہوں، اے راہب تو نے فقط ان قاتلوں کو ایک مرتبہ دیکھا ہے جنہوں نے حسین کو قتل کیا، تو انسانوں سے بیزار ہو کے جنگلوں میں چلا گیا۔ سلام و سید سجاد پر جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ارے انہی قافلوں انہی قاتلوں کے ساتھ سفر طے کیا ہے، نہ فقط سفر طے کیا، ارے جب کبھی سید سجاد رکتے تھے تازیانہ مارا جاتا تھا، سکینہ کہیں رک جاتی تھی، سید سجاد کی بیٹ ہوتی تھی تازیانہ۔